اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بی بی فاطمہ کے صبر کا واقعہ۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کے سامنے حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا گھر تھا۔ پیارے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک حسن اور حسین کے رونے کی آواز سنی۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے اور وہاں سے اٹھے اور اپنی بیٹی بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور وہاں دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی بولی، ابو جان دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے جو میں اپنے اوپر اوڑھ لوں، میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے اور اگر سر کو ڈھکتی ہوں تو میرے پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے جب یہ بات سنی تو اپنی چادر دیوار کے اوپر سے پھینک دی۔ بی بی فاطمہ وہ چادر اوڑھ کر دروازے پر آئیں اور دروازہ کھولا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو بہت ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا اور آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھیں۔ پیارے نبی سوچنے لگے کہ میری فاطمہ کو کیا ہوا ہے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، اے ابو جان آپ آج مجھے معاف کر دینا، آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوکی ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ میرے شوہر حضرت علی شیر خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگیں، اے ابو جان حکم کریں۔ آپ پیارے نبی اپنی بیٹی کی بات سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مسجد میں تھا، حسن اور حسین کے رونے کی آواز بہت تیزی سے آ رہی تھی، میں بہت پریشان ہو کر آیا ہوں، حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ بیٹی بولی، اے بابا جان روئے نہیں تو اور کیا کریں، حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر پر رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ اے بیٹی صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی تو حسین اسے چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، حسن نے بھی خوب آرام پایا۔ اسی طرح 2 ننھے شہزادے آرام میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ جائے نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ اتنے میں ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہیں، تو نبی دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ رونے لگیں اور کہنے لگیں، بابا جان آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، یعنی کہ بی بی فاطمہ نے 4 دن سے بھوکی تھیں، کچھ بھی نہ کھایا تھا، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا تھا، اس لیے وہ کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی پوچھنے لگے کہ اے بیٹی یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ کہنے لگیں، اے ابو جان جب پہلے دن میں بھوکی تھی، کچھ بھی کھانے کو نہ تھا تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھا، اور جب دوسرے دن بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا تو میں نے دوسرے دن پتھر کو بھی اپنے پیٹ پر باندھا، اور جب تیسرے دن بھی کھانے کو کچھ نہیں تھا تو میں نے تیسرا پتھر بھی اپنے پیٹ سے باندھ لیا، اور آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، آج آپ کی بیٹی 4 دن سے بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے فاطمہ اپنی جائے نماز کا پلہ اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ نے جائے نماز کا پلہ اٹھایا تو مصلے کے نیچے ہزاروں کی تار میں سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ یہاں سے تو نے جتنا سونا لینا چاہتی ہے اٹھا لے۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ نہیں لگایا اور جائے نماز کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگیں، اے ابو جان مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا
तो अपनी बेटी को गले से लगाया और कहने लगे, اے فاطمہ، تیرا یہ صبر قیامت والے دن یاد رکھا جائے گا۔ تمہارے شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گئے ہیں، اس لیے نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اے بیٹی، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پر صرف 3 پتھر تھے، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ نبی کہنے لگے، اے بیٹی، تو 3 دن کی بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں، اور آج میرا چوتھے دن کا فاقہ ہے۔ میں نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کی ایسا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے تھے۔ بھوکے کیوں رہتے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، ان کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے شان و شوکت کی زندگی گزاری ہے اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشاروں پر چاند چلتا تھا اور ان کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی تھی، جس کے اشاروں پر سورج بھی واپس آتا تھا، جس کے اشارے پر پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پیارے نبی کے سجدوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔